آپ کامیاب تھے۔ اگر یہ باطل تمنا اور بیجا دعویٰ آپ کو گناہ سے بچا سکتا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اس حیثیت سے آپ کی منزل کوسوں دور ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے مکہ کو اپنا وطن بنا لیا ہے اور وہیں ڈیرا ڈال دیا ہے، اور مدینہ اور طائف کی جوان لونڈیاں اپنی نگاہوں سے پسند کر کے خریدی ہیں اور دوسروں کا مال دے کر ان کی قیمت ادا کی ہے۔ بخدا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ جو کچھ آپ نے مسلمانوں کے مال سے لیا ہے وہ میرے لیے حلال ہو اور اسے ترکے میں چھوڑو۔ لہٰذا مجھے کیوں حیرت نہ ہو کہ آپ اس حرام کو خوشی خوشی کھا رہے ہیں۔ تھوڑے دن لطف اٹھا لیجئے اور اپنی جگہ رکے رہیے۔ آپ کے لیے وہ منزل آ گئی جہاں سے فریب خوردہ حسرت کو پکارتا ہے، اپنی حد سے بڑا ہوا توبہ کی تمنا کرتا ہے اور ظالم کے دل میں باز آ جانے کی آرزو پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ وقت پکارنے اور تمنا کرنے کا نہ ہوگا۔ والسلام۔ بعض راویوں کا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بعض مقامات کی حکومت سپرد کرنے کا ارادہ کیا، پھر اپنے لیے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے خطرہ سمجھ کر باز آ گئے۔ اپنے لیے یہ خطرہ کہ غنیمت میں سے کچھ کھا لینے کی تعویل کریں گے، ان کے لیے یہ خطرہ کہ یہ حکمرانی کو ان گناہ سے آلودہ کر دے گی۔ انہی راویوں کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بصرہ کا حاکم بنایا تو جو کچھ انہوں نے اپنی ذات کے لیے مباح کر لیا تھا اس کے لیے قرآن کی ایک آیت کی تعویل کی، جس کا مفہوم ہے اور جان لو کہ جو کچھ تم کو بطور مال غنیمت ہے اس کا حکم یہ ہے کہ کل کا 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ایک حصہ آپ کے قرابت داروں کا، اور ایک حصہ مسافروں کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس لیے ان کو خمس میں سے کچھ حصے کا حق ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرابت داروں، یتیموں، مساکین اور ابن السبیل کے لیے مقرر کیا ہے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے دین، اپنے علم و عقل اور اپنی رائے کی صحت کے پیش نظر اس تعویل سے بلند و بالا ہیں۔ بلا شبہ وہ جانتے تھے کہ ان کا حق اس خمس میں دوسرے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں سے بڑھ کر نہیں۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے لیے یہ مناسب نہیں بلکہ حلال نہیں کہ اس خمس میں سے خود ہی اپنا حق لے لیں۔ انہیں اپنا یہ بھی حق امام سے لینا چاہیے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں ان کا مال تقسیم کرے اور ان کے مصالح عامہ میں خرچ کرے، اور اسی کو اس خمس میں سے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں میں تقسیم کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا مسلمان یہ جانتا کہ بیت المال میں اس کا حق ہے اور وہ خود ہی لے لیتا تو چاہے وہ اپنے حصے میں کچھ بھی کمی بیشی نہ کرتا لیکن حدود سے تجاوز کرنے والا ہوتا اور امام کا حق ہوتا کہ اسے واجبی سزا دے۔ اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ان کے بھائی خلافت اور رشتہ داری کی بنا پر خمس کی مستحقوں میں تقسیم کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے سب سے زیادہ اہل ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ بہت سے محدثین نے احتیاط کے پیش نظر اس واقعے کا تذکرہ نہیں کیا۔ ان کی نگاہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نبی سے جو تعلق ہے اور دین میں تفقہ کا جو درجہ ان کو حاصل ہے اس میں اس قسم کی زیادتی اور خلیفہ کی مخالفت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن دوسرے راویوں نے اس واقعے کے بیان میں غلو سے کام لیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آخری خط کے جواب میں لکھا تھا کہ اگر آپ اپنی تحریروں سے مجھے معاف نہیں رکھیں تو یہ مال میں امیر معاویہ تک پہنچا دوں گا جسے وہ آپ کے مقابلے میں خرچ کریں گے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ ابن عباس اس حد تک نہیں پہنچے تھے۔ غالب گمان یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حد تک نہیں پہنچے تھے اور اپنے بھائی کے خلاف انہوں نے ایسی کھلی مخالفت نہیں کی، لیکن اس واقعے کے نتائج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقتدار اور آپ کے ساتھیوں کے حق میں براہ راست بڑی مصیبت ثابت ہوئے۔ انتہائی مذموم، قابل نفرت اور رسوا کن صورت میں یہ نتائج ظہور پذیر ہوئے جن سے نہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ داروں، ساتھیوں اور اپنے اقتدار کے بارے میں بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے بلکہ اس سیاسی نظام کو بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کی حفاظت اور نگرانی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ نظام خلافت کا نظام تھا۔ خود اسلام کا ایک پہلو بھی ان نتائج کی زد میں آ گیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء کی توجہ حرص کے درجے میں تھی۔ یہ پہلو خاندانی عصبیت کے خاتمے کا پہلو ہے جس کے عرب اہل جاہلیت میں بڑے خوگر تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عراق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کمزور ہو رہے ہیں، ان کے ساتھی جو بجائے خود کمزور، بے بس اور نافرمان ہیں ان سے الگ ہو رہے ہیں، تو مصر سے فراغت پاتے ہی بصرہ کی طرف توجہ کی جس کی اہمیت مصر سے کسی صورت کم نہ تھی اور جس کے مضافات میں فارس کے علاقے آ جاتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بصرہ میں عثمانیت کا کافی زور ہے۔ بصرہ والوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے لیے شورش بپا کی تھی۔
جوہل کے مارکے کی یاد ابھی بھی ان کے دلوں سے فراموش نہیں ہوئی، ان کے انتقام کے زخم ابھی بھرے نہیں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ بھائی سے ناراض ہو کر بصرہ چھوڑ چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے چاہا کہ بصرہ والوں کو ابھاریں اور انتقام کی یاد دلا کر قصاص کے لیے پھر سے آمادہ کریں۔ چنانچہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس خیال کی تائید کی بلکہ عملی اقدام کے لیے زور دیا۔ تب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک سخت آدمی کو، جس کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے رشتہ بھی تھا، منتخب کیا۔ اس کا نام عبداللہ بن عامر حضرمی ہے، یہ مقتول خلیفہ کا خالازاد بھائی ہے۔ اس کو بصرہ بھیجا اور ہدایت کر دی کہ بنی تمیم کے ہاں جانا اور بنی از سے دوستی اور تعلقات کا اظہار کرتے رہنا، البتہ بنی ربیہ سے بچے رہنا، اس لیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرفدار ہیں۔ عبداللہ بن عامر بصرہ پہنچ کر بنی تمیم کو اپنانے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن احنف بن قیس کو اپنے ساتھ نہ ملا سکا، اس لیے کہ وہ معرکہ جمل کے بعد سے اپنے چند ساتھیوں سمیت کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بصرہ زیاد کے حوالے کر کے وہاں سے نکل چکے تھے۔ زیاد نے چاہا کہ ربیہ کی پناہ میں چلا جائے، لیکن اس کے بعد سرداروں کا تذبذب اور تردد دیکھ کر بنی ازد سے درخواست کی کہ ازدیوں نے اس شرط پر پناہ دی کہ قصر امارت چھوڑ کر ان کے قبیلے میں قیام کرے اور اپنے ساتھ بیت المال اور منبر بھی لائے۔ چنانچہ زیاد نے یہ منظور کر لیا اور شرط پوری کر دی۔ اب بصرہ متعدد ٹولیوں میں بٹ گیا۔ ایک ٹولی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خیرخواہوں کی بنی اور ان کے قاصد عبداللہ ابن عامر کے ساتھ ہو گئی، دوسری احنف بن قیس کے ساتھ خانہ نشین ہو گئی، تیسری ٹولی جس کی صفوں میں کچھ انتشاری کیفیت تھی واقعات کے انتظار میں تھی، یہ بنی ربیہ کے لوگ تھے، چوتھی ٹولی ان لوگوں کی تھی جن کے پیش نظر نہ علی رضی اللہ عنہ تھے، نہ عثمان رضی اللہ عنہ، نہ معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ معاملات کو صرف خاندانی حسب و نسب کی عینک سے دیکھتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی پناہ میں آنے والے کی حامی بن گئی جو اب ان کے قبیلے میں قیام پذیر ہو چکا تھا، یہ بنی ازد کی ٹولی تھی۔ اس کا دل غالباً عبداللہ بن عامر کی طرف سے کچھ میلا ہو چکا تھا، اس لیے کہ اس نے بنی تمیم پر بھروسہ کیا اور انہی میں مقیم ہوا، ان کے پاس نہیں آیا۔ اس طرح خاندانی عصبیت بہت بری صورت میں سامنے آئی، جس کی وجہ سے بصرہ کے فوجی حکومت سے زیادہ اپنے اپنے قبیلے کی رعایت کرنے لگے۔ امام سے زیادہ اہمیت ان کی نگاہ میں خاندانی حسب و نسب کی ہو گئی۔ اب وہ دین سے زیادہ خاندان کی بنیاد پر غصہ اور اشتعال قبول کرنے لگے اور آپس میں مقابلہ کرنے لگے کہ کون اپنے پناہ گیر کی حمایت میں اپنے حریف سے زیادہ مصائب برداشت کرتا ہے اور ثابت قدمی بتاتا ہے۔ زیاد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واقعات کی اطلاع دی، لیکن وہ جنگ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ انہوں نے بنی تمیم کے پاس ایک تمیمی عین بن زبیہ کو بھیجا تاکہ ان کو ہوش کی باتیں بتائے، لیکن جیسے ہی عین نے گفتگو کا ارادہ کیا، تمیمیوں نے اختلاف کیا اور اس سے علیحدہ ہو گئے۔ پھر ایک رات اس پر حملہ کر کے اس کا خاتمہ ہی کر دیا۔ زیاد نے اس کا قصاص لینا چاہا کہ بنی تمیم پر حملہ آور ہو، لیکن بنی ازد نے مزاحمت کی اور کہا کہ عہد و پیمان میں یہ نہیں ہے کہ جس سے تم صلح کرو ہم بھی صلح کریں، ہم تو صرف اس کے پابند ہیں کہ تمہاری اور بیت المال کی حفاظت کریں۔ زیاد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عین ابن زبیہ کے انجام کی خبر دی تو آپ نے ایک دوسرے تمیمی جاریہ ابن قدامہ کو بلایا اور اس کو اس قوم کی طرف بھیجا، لیکن اب کہ آپ نے اس کو تنہا نہیں بھیجا بلکہ اس کے ساتھ چھوٹی سی فوج بھی کر دی۔ بصرہ پہنچتے ہی جاریہ نے زیاد سے تبادلہ خیالات کیا، پھر تمیمیوں سے ملا، ان سے بھی باتیں کی، کچھ لوگ تو مطمئن ہو گئے اور مان لیا اور کچھ مخالف ہی رہے۔ اس کے بعد جاریہ کوفے سے ساتھ آنے والوں اور بصرہ کے حامیوں کو لے کر عبداللہ بن عامر سے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور بالآخر اس کو اور اس کے ساتھیوں کو شکست دے دی۔ عبداللہ بن عامر اور اس کے ساتھ اس کے 70 آدمیوں نے بصرہ کے ایک گھر میں اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ بصرہ کے ایک پرانے قلعے میں پناہ لی۔ جاریہ نے ان کو دھمکی دی اور اپنی مجبوری بتائی، لیکن انہوں نے محصور ہونا گوارا کر لیا اور کوئی بات منظور نہیں کی۔ تب جاریہ نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا اور گھر کے کنارے کنارے رکھ کر اس میں آگ لگا دی، جس سے پورا گھر والوں سمیت جل گیا، ایک بھی بچ نہ سکا۔ اس کامیابی پر ازدی عصبیت خوشی کے ترانے گانے لگے، اور جب زیاد اور بیت المال حکومت کی کوٹھی میں واپس آ گیا اور منبر بھی جامع مسجد میں اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، تو ازدی شاعر عمرو بن ارندس اودی نے اپنی قوم کے حسب پر فخریہ شعر کہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے زیاد کو اس کے گھر تک پہنچا دیا اور تمیم کا پڑوسی دھواں بن کر اڑ گیا۔ اللہ اس قوم کو غارت کرے جو اپنی پڑوسی کو بھونتی ہے، حالانکہ 2 درہم میں چھلی ہوئی بکری ہے۔ گلا گھونٹنے کے لیے رسی اور خادم بلائے جا رہے ہیں اور سر شولوں سے جھلس رہے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کی عادت ہی یہ ہے کہ پڑوسیوں کی طرح حفاظت کریں۔ زیاد جب ہمارے گھروں میں آیا تو ہم نے اس کی حفاظت کی، اور خاندانی حسب بھی پڑوسی کی حمایت کر سکتا ہے۔
انہوں نے پڑوسی کی حمایت نہیں پہچانی۔ نجیب قوم کی نگاہ میں پڑوسی کی بڑی اہمیت ہے۔ زبیر کے ساتھ جب شام کے وقت ان کا اسباب لوٹا جا رہا تھا، انہوں نے جو کچھ کیا وہی اب کر رہے ہیں۔ اس شاعر کو دیکھیے، نہ علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتا ہے، نہ عثمان رضی اللہ عنہ کا، نہ کسی دین اور رائے کی طرف اشارہ کرتا ہے، نہ اس کے نزدیک امام کی اطاعت اور اقتدار کی وفاداری کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ تو صرف زیاد کا تذکرہ کرتا ہے جس نے اس کی قوم سے پناہ طلب کی اور قوم نے حفاظت کا حق ادا کر دیا، اور بنی تمیم کو ملامت کرتا ہے اور شرم دلاتا ہے کہ انہوں نے پناہ گیروں کی کچھ خبرگیری نہیں کی، ان کے ساتھ غداری کی اور آگ میں جھونک دیا، حالانکہ پناہ دی تھی اور امن کا ذمہ لیا تھا، جس طرح اس سے پہلے زبیر کے ساتھ کہ ان کو بھی قتل کیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا چھین بھی لیا۔ اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد جویر نے اس کی مدح میں مجاشع کی حجو میں کہا، تم نے زبیر کے ساتھ غداری کی، تم نے اس جیسی وفاداری نہیں کی۔ اس کا پڑوسی معزز رہا اور مجاشع کا پڑوسی راک کا ڈھیر ہو گیا۔ اگر ابو سعید کی رسی پکڑتے تو قوم تلوار اٹھانے تک کی حمایت کرتی اور گھوڑوں کو موت کے شور کے قریب کر دیتی اور نیزوں سے اس کو ڈھانپ لیتی۔ اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے بھائی علی رضی اللہ عنہ کے وفادار رہتے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہمت نہ ہوتی اور ہرگز وہ اس علاقے کا حوصلہ نہ کرتے جس کو علاقے والوں نے ضائع کر دیا اور لوٹنے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ اس خاندانی عصبیت اور اس مذموم اور یکایک پیش آ جانے والے مظاہرے کے بالمقابل کھڑے ہو جاتے اور اپنے امام کو اس سخت مصیبت سے بچا لیتے جو ان کی دوسری شدید مصیبتوں میں ایک اضافہ ہوئی اور مزید خرابیوں کا باعث۔ بعض مورخوں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ کوفہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ہوئے، جب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قتل پر تسلی دینے آئے تھے اور مصر پر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا قبضہ ہو چکا تھا، لیکن یہ خیال درست نہیں۔ اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتے تو ان خبروں کے ملتے ہی فوراً بصرہ واپس ہو جاتے اور ہرگز اس کا انتظار نہ کرتے کہ زیاد، عین اور جاریہ ان کے فرائض انجام دیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ثالثی کے فیصلے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ڈھیلے پڑ گئے۔ چنانچہ شام پر حملے کا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا تو وہ ساتھ نہیں گئے اور نہروان کے معرکے میں بھی شرکت نہیں کی، صرف بصرہ کے لوگوں کی ایک فوج بھیج دی اور بیٹھ رہے۔ پھر جو کچھ ہونا تھا ہوا۔ امیر معاویہ مصر کی طرح بصرہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب تو نہیں ہو سکے اور نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی چال کر سکے، نہ مصر کی طرح یہاں فتنہ و فساد کر سکے۔ البتہ عبداللہ بن عامر خضرمی کو پوری طرح موت کا شکار بنا دیا، لیکن پھر بھی بصرہ کی فضا بڑی حد تک خراب کر دی۔ یہ بات ناقابل ذکر نہیں کہ انہوں نے بصرہ میں ایک کشیدگی پیدا کر دی جو خواہ ہنگامی رہی ہو یا عرصہ تک اس کے اثرات باقی رہے ہوں، اور یہ کہ زیادہ کو مجبور کر دیا کہ اپنے آپ کو اور بیت المال کو جاہلیت کی رسم کے مطابق کسی عربی قبیلے کی پناہ میں دے دے۔ مزید یہ کہ پوری آبادی میں اضطراب اور ہیجان پیدا کر دیا جس سے کینے اور دشمنی کے جذبات پھیلے اور لوگ باہم فساد پر آمادہ ہو گئے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان باتوں سے اندازہ لگایا کہ عراق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کھلی جنگ کا ابھی وقت نہیں آیا، لہٰذا انہوں نے ایک دوسری راہ اختیار کی جو کھلی لڑائی سے کسی طرح کم نہ تھی، بلکہ جس نے لڑائی سے زیادہ لوگوں کو خائف اور دہشت زدہ بنا دیا، جس نے عراق والوں کو پوری شدت کے ساتھ باور کرا دیا کہ وہ مسلسل خطرات اور مستقل مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، اور جس نے ان کو محسوس کرا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اقتدار کمزوری اور ابتری کی اس حد میں داخل ہو چکا ہے کہ اب اس میں کچھ بن بگڑ نہیں سکتا، اور وہ لوگ ہر وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زد میں ہیں، جب وہ چاہیں جس طرح چاہیں ان کو لوٹ سکتے ہیں یا مار سکتے ہیں۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوج میں سے چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر میدان جنگ کے کسی آزمودہ کار افسر کے ماتحت عراق کے حدود میں کچھ یہاں کچھ وہاں بھیج دیے اور ان کو لوٹ اور غارت کا حکم دے دیا۔ بعض اوقات ان دستوں کو حدود میں کافی دور تک گھس جانے کا اور ممکنہ حد تک لوٹ مار کرنے کا حکم دیا جاتا۔ اس کے بعد یہ فوجی دستے الٹے پاؤں غنیمت کا مال ساتھ لے کر واپس آ جاتے اور اپنے پیچھے پراگندگی اور دہشت کے آثار چھوڑاتے۔ یہ اقدام تو ایک زہریلی سوئی کا سا تھا جو عراق میں مقیم جسموں میں تیزی کے ساتھ بار بار چبھوئی جا رہی تھی، جس سے خون کے ساتھ لوگوں میں زہر سرایت کرتا تھا۔ بالآخر ناتوانی اور یاس کی منزل آ جاتی جہاں پہنچ کر یہ جسم ذلت اور پستی کی نیند سو جاتے۔ زحاق ابن قیس کو معاویہ رضی اللہ عنہ ایک فوجی دستہ ساتھ کر کے شام سے متصل صحرائے عراق میں بھیجتے ہیں۔ اسی طرح سفیان ابن عوف کو ایک دوسری طرف روانہ کرتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ حدود میں گھستے گھستے مقام انبار تک چلا جائے اور وہاں کے باشندوں کو تاراج کر کے کافی مال غنیمت ساتھ لائے۔ پھر نعمان بن بشیر کو
تیسری سمت اور مسد فزاری کو چوتھی سمت روانہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لوٹ مار کی یہ خبریں سن کر بہت پیچوتاب کھاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں، حکم دیتے ہیں کوئی مانتا نہیں۔ کوفہ والوں کے دل خوف اور ذلت سے بھر چکے تھے، وہ ایک دوسرے سے بے نیاز اور اسی پر قانے تھے کہ شہر اور شہر سے تھوڑی دور تک امن و چین کی زندگی جیتے رہیں۔ ان کے پیش نظر اس سے زیادہ کچھ نہ تھا کہ وہ کسی طرح زندگی کے دن کاٹیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انتہائی غصہ آیا اور ایک دن وہ دل دہلا دینے والا خطبہ دیا جو ساتھیوں سے آپ کی انتہائی مایوسی کی، آپ کے گہرے غض و غضب کی اور کسی وقت بھی جدا نہ ہونے والے آپ کے رنج و غم کی ایک سراپا تصویر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اما بعد، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جس نے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دیا اللہ اس کو حقیروں کے ہاتھ ذلت اور خواری کے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ میں نے تم کو ان لوگوں سے لڑنے کی رات دن دعوت دی، مخفی طور پر کہا اور اعلانیہ کہا کہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے تم مقابلے میں آ جاؤ۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس قوم کے گھر پر حریف چڑھ کے لڑنے آ جائے وہ ذلیل ہوگی۔ تم سب نے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیا، ہر آدمی دوسرے پر ٹھہلتا رہا، میری بات تم پر گراں گزری، تم نے اس کو پسے پش ڈال دیا۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ تم لوٹے جا رہے ہو۔ اخغامد اور اس کے سوار انبار تک گھس آئے اور حسان بن حسان اور بہت سی عورتوں اور مردوں کو قتل کر دیا۔ خدا گواہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ مسلم اور زمی عورتوں تک یہ غارت گر پہنچتے ہیں اور ان کے پازیب آویزے تک اتار لیتے ہیں اور کافی مال و متاع لے کر واپس چلے جاتے ہیں، اور ان میں سے کسی کو معمولی زخم تک نہیں آتا۔ اگر ان کے پیچھے کسی مسلمان کی جان چلی جائے تو میرے نزدیک ملامت کی بات نہیں بلکہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حیرت اور سخت حیرت کی اور دلوں کو مردہ اور دماغوں کو حیران اور غموں کو بڑھا دینے والی بات یہ ہے کہ وہ اپنے باطل پر اس طرح متحد اور جمے ہوئے ہیں اور تم حق پر ہو کر بھی اس طرح ناکام اور نامراد ہو۔ حالت یہ ہے کہ تم تیر نہیں چلاتے بلکہ دوسروں کے تیروں کے نشانے ہو۔ تم حملہ آور نہیں، دوسرے تم پر حملہ کرتے ہیں۔ تم پر دست درازی کر کے اللہ کی معصیت کی جاتی ہے اور تم گوارا کرتے ہو۔ جب میں نے تم سے موسم سرما میں کہا کہ ان پر حملہ کر دو تو تم نے کہا کہ یہ تو سردیوں کے دن ہیں، اور جب میں نے گرمیوں میں کہا کہ ان سے لڑو تو تم نے جواب دیا ابھی شدت کی گرمی ہے۔ گرمیوں کے دن جانے دیجئے، تو جب تم سردی اور گرمی سے بھاگتے ہو تو بخدا تلواروں کے سامنے تمہاری گرد بھی نہ ہوگی۔ اے مرد نما لوگو، اے خواب کے بندو، اے پردہ نشینوں کی عقلو، خدا کی قسم تم نے اپنی نافرمانی سے میری تدبیریں غلط کر دیں اور مجھے غصے سے بھر دیا، اتنا کہ قریش نے میرے متعلق کہا کہ ابو طالب کا لڑکا بہادر ضرور ہے لیکن لڑائی میں صاحب تدبیر نہیں۔ ان نکتہ چینوں کے کیا کہنے، مجھ سے زیادہ لڑائی کا ماہر اور مرد میدان کون ہوگا؟ بخدا میری عمر 20 سال کی بھی نہ تھی کہ میدان جنگ میں کود پڑا اور آج 60 سے آگے ہوں، لیکن جس کا حکم نہیں چلتا اس کی رہنمائی کیا؟ یہ اور اس قسم کی تقریریں بعض ان لوگوں کے دلوں میں جذبات پیدا کرتی تھیں جو اب تک خاندانی حسب کی قدروں کا احساس رکھتے تھے۔ انہی میں سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں ترتیب دی جاتی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے لیے امیر مقرر فرماتے اور ان غارت گروں کے تعاقب میں بھیجتے۔ کبھی کبھی ان کو پا لیتی اور کبھی پیچھے رہ جاتی۔ بہرحال یہ واقعہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عراق میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حرص کی نگاہ ڈالی اور مسلسل حملے کرتے رہنا اپنی پالیسی رکھی اور حریف کو مجبور کر دیا کہ وہ کمزور سی مدافعت کرتا رہے، جس سے نہ کوئی خرابی دور ہو سکتی تھی اور نہ کسی شر کو روکا جا سکتا تھا۔ سرحد پر حملوں کے یہ تجربات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اطمینان بخش ثابت ہوئے، اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ اب قدم آگے بڑھائیں اور لوٹ اور غارت کا سلسلہ عربی شہروں تک پہنچا دیں۔ عربی شہر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زد میں تھے۔ مکہ بلد الحرام تھا جہاں خونریزی نہیں ہو سکتی تھی اور جہاں طرفین سے کوئی بھی اس کے قرب و جوار میں لڑائی نہیں کر سکتا تھا۔ مدینہ کے لوگ الگ تھلگ عافیت میں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دارالہجرت ہونے کی وجہ سے وہ محفوظ ہیں اور اس لیے بھی کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں ہیں اور دارالحکومت کوفہ میں منتقل ہو چکا ہے، ان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اور وہیں کے نبرد آزما بڑی تعداد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں اور کچھ تھوڑے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ یمن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے طرفدار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حاکم عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مخالفت اور مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔